برس دن کے عرصے میں ہرج مرج کھینچتا ہوا شہر نیم روز میں جا پہنچا۔ جتنے وہاں کے آدمی ہزاری اور بازاری نظر پڑے سیاہ پوش تھے۔ جیسا احوال سنا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کئی دنوں کے بعد چاند رات ہوئی، پہلی تاریخ سارے لوگ اس شہر کے چھوٹے بڑے لڑکے بالے امراء بادشاہ عورت مرد ایک میدان میں جمع ہوئے۔ میں بھی اپنی حالت میں حیران سرگردان اس کثرت کے ساتھ اپنے مال ملک سے جدا فقیر کی صورت بنا ہوا کھڑا دیکھتا تھا کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک جوان گاؤ سوار منہ میں کف بھرے جوش و خروش کرتا ہوا جنگل میں سے باہر نکلا۔ یہ عاجز جو اتنی محنت کر کے اس کے احوال دریافت کرنے کی خاطر گیا تھا، دیکھتے ہی اسے حواس باختہ ہو کر حیران کھڑا رہ گیا۔ وہ جوان مرد قدیم قاعدے پر جو کام کرتا تھا کر پھر گیا اور خلقت شہر کی طرف متوجہ ہوئی۔ جب مجھے ہوش آیا تب میں پچھتایا کہ یہ کیا تجھ سے حرکت ہوئی، اور مہینے بھر پھر راہ دیکھنی پڑی۔ لاچار سب کے ساتھ چلا آیا اور اس مہینے کو ماہ رمضان کی مانند ایک ایک دن گن کر کاٹا۔ بارہ دوسری چاند رات آئی، مجھے گویا عید ہوئی۔ پھر بادشاہ خلقت سمیت وہاں جا کر اکٹھے ہوئے۔ تب میں نے دل میں مصمم ارادہ کیا کہ اب کی بار جو ہو سو ہو، اپنے تئیں سنبھال کر اس ماجرائے عجیب کو معلوم کیا چاہیے۔ جوان بدستور زرد بیل پر زین باندھے سوار ہو کر آن پہنچا اور اتر کر دو زانوں بیٹھا، ایک ہاتھ میں ننگی سیف اور ایک ہاتھ میں بیل کی نات پکڑی، اور مرتبان غلام کو دیا۔ غلام ہر ایک کو دکھلا کر لے گیا۔ آدمی دیکھ کر رونے لگے۔ اس جوان نے مرتبان پھوڑا اور غلام کو ایک تلوار ایسی ماری کہ سر جدا ہو گیا اور آپ سوار ہو کر مڑا۔ میں اس کے پیچھے جلد قدم اٹھا کر چلنے لگا۔ شہر کے آدمیوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ کیا کرتا ہے؟ کیوں جان بوجھ کر مرتا ہے؟ اگر ایسا ہی تیرا دم ناک میں آیا ہے تو بہتری طرح مرنے کی ہے، مر رہی ہو۔ ہر چند میں نے منت کی اور زور بھی کیا کہ کسو صورت سے ان کے ہاتھ سے چھوٹوں، چھٹکارا نہ ہوا۔ دو چار آدمی لپٹ گئے اور پکڑے ہوئے بستی کی طرف لے گئے۔ عجب طرح کا قلق پھر مہینے بھر گزرا۔ جب وہ بھی مہینہ تمام ہوا اور سلخ کا دن آیا، صبح کو اسی صورت سے سارے عالم وہاں کا ازدحام ہوا۔ میں الگ سب سے نماز کے وقت اٹھ کر آگے ہی جنگل میں جو عین اس جوان کی راہ پر تھا گھس کر چھپ رہا کہ یہاں تو کوئی میرا مزاحم نہ ہوگا۔ وہ شخص اسی قاعدے سے پھر آیا اور وہی حرکتیں کر سوار ہوا اور چلا۔ میں بھی اس کا پیچھا کیا اور دوڑتا دھومتا ساتھ ہو لیا۔ اس عزیز نے آہٹ سے معلوم کیا کہ کوئی چلا آتا ہے۔ ایک بارگی باغ موڑ کر ایک نعرہ مارا اور گھرکا، تلوار کھینچ کر میرے سر پر آن پہنچا۔ چاہتا تھا کہ حملہ کرے۔ میں نے نہایت ادب سے مڑ کر سلام کیا اور دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا رہ گیا۔ وہ قاعدے دان متکلم ہوا کہ اے فقیر، تو ناحق مارا گیا ہوتا پر بچ گیا، تیری حیات کچھ باقی ہے، جا کہاں آتا ہے؟ اور جڑاؤ خنجر موتیوں کا اور آویزہ لگا ہوا کمر سے نکال کر میرے آگے پھینکا اور کہا، اس وقت میرے پاس کچھ نقد موجود نہیں جو تجھے دوں، اس کو بادشاہ پاس لے جا، جو تو مانگے گا ملے گا۔ ایسی ہیبت اور ایسا رعب اس کا مجھ پر غالب ہوا کہ نہ بولنے کی قدرت نہ چلنے کی طاقت، منہ میں گھگی بند گئی، پاؤں بھاری ہو گئے۔ اتنا کہہ کر وہ غازی مرد نعرہ بھرتا ہوا چلا۔ میں نے دل میں کہا، ہرچہ بادہ باد، اب رہ جانا تیرے حق میں برا ہے، پھر ایسا وقت نہ ملے گا۔ اپنی جان سے ہاتھ دھو کر میں بھی روانہ ہوا۔ پھر وہ پھرا اور بڑے غصے سے ڈانٹا اور مقرر ارادہ میرا قتل کا کیا۔ میں نے سر جھکا دیا اور سوگند دی کہ اے رستم وقت کے، ایسی ہی ایک سیف مار کر صاف دو ٹکڑے ہو جاؤں، ایک تسمہ باقی نہ رہے اور اس حیرانی اور تباہی سے چھوٹ جاؤں۔ میں نے اپنا خون معاف کیا۔ وہ بولا کہ اے شیطان کی صورت، کیوں اپنا خون ناحق میری گردن پر چڑھاتا ہے اور مجھے گناہ گار بناتا ہے؟ جا اپنی راہ لے، کیا جان بھاری پڑی ہے؟ میں نے اس کا کہا نہ مانا اور قدم آگے دھرا۔ پھر اس نے دیدہ دانستہ آنا کانی دی اور میں پیچھے لگ گیا۔ جاتے جاتے 2 کوس وہ جھاڑ جنگل طے کیا۔ ایک 4 دیواری نظر آئی۔ وہ جوان دروازے پر گیا اور ایک نعرہ محیب مارا۔ وہ در آپ ہی آپ کھل گیا۔ وہ اندر بیٹھا، میں باہر کا باہر کھڑا رہ گیا۔ الہی اب کیا کروں؟ حیران تھا۔ بارے ایک دم کے غلام آیا اور پیغام دیا کہ چل تجھے روبرو بلایا ہے۔
شاید تیرے سر پر اجل کا فرشتہ آیا ہے، کیا تجھے کمبختی لگی تھی؟ میں نے کہا زہ نصیب، اور بے دھڑک اس کے ساتھ اندر باغ کی گیا۔ آخر ایک مکان میں لے گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر فرشی سلام کیا۔ اس نے اشارت بیٹھنے کی۔ میں ادب سے دوزانوں بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مرد اکیلا ایک مسند پر بیٹھا ہے اور ہتھیار زرگری کے آگے دھرے ہیں، اور ایک جھاڑ زمرد کا تیار کر چکا ہے۔ جب اس کے اٹھنے کا وقت آیا، جتنے غلام اس شے نشین کے گرد و پیش جمع تھے حجروں میں چھپ گئے۔ میں بھی مارے وسواس کے ایک کوٹری میں جا گھسا۔ وہ جوان اٹھ کر سب مکانوں کی کنڈیاں چڑھا کر باغ کے کونے کی طرف چلا اور اپنی سواری کے بیل کو مارنے لگا۔ اس کے چلانے کی آواز میرے کانوں میں آئی، کلیجہ کانپنے لگا۔ لیکن اس ماجرے کی دریافت کرنے کی خاطر یہ سب آفتیں صحیح تھیں۔ ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر ایک درخت کے تنے کی آڑ میں جا کر کھڑا ہوا اور دیکھنے لگا۔ جوان نے وہ سوٹھا جس سے مارتا تھا ہاتھ سے ڈال دیا اور ایک مکان کا قفل کنجی سے کھولا اور اندر گیا۔ پھر وہیں باہر نکل کر نر گاؤ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور منہ چوما اور دانہ گھاس کھلا کر ادھر کو چلا۔ میں دیکھتے ہی جلد دوڑ کر پھر کوٹری میں جا چھپا۔ اس جوان نے زنجیریں سب دروازوں کی کھول دیں۔ سارے غلام باہر نکلے۔ وہ وضو کر کر نماز کی خاطر کھڑا ہوا۔ جب نماز ادا کر چکا، پکار کے کہا وہ درویش کہاں ہے؟ اپنا نام سنتے ہی میں دوڑ کر روبرو جا کھڑا ہوا۔ فرمایا بیٹھ۔ میں تسلیم کر کر بیٹھا۔ خاصا آیا، اس نے تناول فرمایا، مجھے بھی عنایت کیا۔ میں نے بھی کھایا۔ جب دسترخوان بڑھایا اور ہاتھ دھوئے، غلاموں کو رخصت دی کہ جا کر سو رہو۔ جب کوئی اس مکان میں نہ رہا تب مجھ سے ہم کلام ہوا اور پوچھا کہ اے عزیز، تجھ پر ایسی کیا آفت آئی ہے جو تو اپنی موت کو ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ میں نے اپنا احوال آغاز سے انجام تک جو کچھ گزرا تھا تفصیل وار بیان کیا اور کہا کہ آپ کی توجہ سے امید ہے کہ اپنی مراد کو پہنچوں۔ اس نے سنتے ہی ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بے ہوش ہوا اور کہنے لگا، بار خدایا، عشق کے درد سے تیرے سوا کون واقف ہے؟ آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، آفتوں کو عشق کی عاشق سے پوچھا چاہیے، کیا خبر فاسق کو ہے صادق سے پوچھا چاہیے۔ بعد ایک لمحے کے ہوش میں آ کر ایک آہ جگر سوز بھری کہ سارا مکان گونج گیا۔ تب مجھے یقین ہوا کہ یہ بھی عشق کی بلا میں گرفتار ہے اور اسی مرض کا بیمار ہے۔ تب میں نے دل چلا کر کہا کہ میں نے اپنا احوال سب عرض کیا، آپ توجہ فرما کر اپنی سرگزشت سے بندے کو مطلع فرمائیے تو بہ مقدور اپنے پہلے تمہارے واسطے صحیح کروں اور دل کا مطلب کوشش کر کر ہاتھ میں لاؤں۔ القصہ وہ عاشق صادق مجھ کو اپنا ہمراز اور ہمدرد جان کر اپنا ماجرا اس صورت سے بیان کرنے لگا کہ سن اے عزیز، میں بادشاہ زادہ جگر سوز اس اقلیم نیمروز کا ہوں۔ بادشاہ یعنی قبلہ گاہ نے میرے پیدا ہونے کے بعد نجومی اور رمال اور پنڈت جمع کیے اور فرمایا کہ احوال شہزادے کا دیکھو اور جانچو اور جنم پتری درست کرو، اور جو کچھ ہونا ہے حقیقت پل پل گھڑی گھڑی اور پہر پہر اور دن دن مہینے مہینے اور برس برس کی مفصل حضور میں عرض کرو۔ بموجب حکم بادشاہ کے سب نے متفق ہو اپنے اپنے علم کی روح سے ٹھہرا اور ساتھ کر التماس کیا کہ خدا کے فضل سے ایسی نیک سات اور شبھ لگن میں شہزادے کا تولد اور جنم ہوا ہے کہ چاہیے سکندر کسی بادشاہت کرے اور نوشرواں سا عادل ہو اور جتنے علم اور ہنر ہیں ان میں کامل ہو، اور جس کام کی طرف دل اس کا مائل ہو وہ خوبی حاصل ہو، سخاوت اور شجاعت میں ایسا نام پیدا کرے کہ حاتم اور رستم کو لوگ بھول جاویں۔ لیکن 14 برس تلک سورج اور چاند کے دیکھنے سے ایک بڑا خطرہ نظر آتا ہے، بلکہ یہ وسواس ہیں کہ جنونی اور سودائی ہو کر بہت آدمیوں کا خون کرے اور بستی سے گھبراوے، جنگل میں نکل جاوے اور چرند پرند کے ساتھ دل بہلاوے۔ اس کا تقید رہے کہ رات دن آفتاب ماہتاب کو نہ دیکھے بلکہ آسمان کی طرف بھی نگاہ نہ کرنے پاوے۔ جو اتنی مدت خیر و عافیت سے کٹے تو پھر ساری عمر سکھ اور چین سے سلطنت کرے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسی لیے اس باغ کی بنیاد ڈالی اور مکان متعدد ہر ایک نقشے کے بنوائے۔ میرے تئیں تہ خانے میں پلنے کا حکم کیا اور اوپر ایک برج نمدے کا تیار کروایا تو دھوپ اور چاندنی اس میں سے نہ چھنے۔
میں دائی دودھ پلائی اور کئی خواصوں کے ساتھ اس محافظت سے اس مکان عالی شان میں پرورش پانے لگا اور ایک استاد دانا واسطے میری تربیت کی متعین کیا۔ تعلیم ہر علم اور ہنر کی اور مشق ہفت قلم لکھنے کی کرے، اور جہاں پناہ ہمیشہ میرے خبر گیراں رہتے، دم بدم کی کیفیت روز مرہ حضور میں عرض ہوتی۔ میں اس مکان ہی کو عالم دنیا جان کر کھلونوں اور رنگ برنگ پھولوں سے کھیلا کرتا اور تمام جہاں کی نعمتیں کھانے کے واسطے موجود رہتی۔ جو چاہتا سو کھاتا۔ 10 برس کی عمر تک جتنی صنعتیں اور قابلیتیں تھیں تحصیل کیں،